عورت جب اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے اور اس کی نیکیوں کو یاد کرتی ہے، اس کی نیکیوں کا تذکرہ کرتی ہے اور اس کے نفس میں خیانت نہیں کرتی، یعنی اپنی عزت کے اندر خیانت نہیں کرتی اور اس کے مال میں بھی خیانت نہیں کرتی، اس کے مال کے اندر بھی خیانت نہیں کرتی۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس حالت میں اگر عورت فوت ہو جائے گی تو شہداء کے اس کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا، شہداء کے درمیان اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یعنی اس کے اندر جو جتنی بھی چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اطاعت کرنا، شوہر کا حق ادا کرنا، یہ اس کے حقوق ہیں، اور فرمایا کہ اس کی نیکیوں کا چرچا کرے، بیان کرے، یعنی جہاں بھی بیٹھے اپنے شوہر کی تعریف کرے، مقصد یہ اس کی نیکیوں کا بیان کرے۔ ہر شخص کے اندر، ہر شوہر کے اندر کوئی نہ کوئی خامیاں بھی ہیں، خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ بیوی کے لیے حکم اللہ رسول کی طرف سے یہ ہے کہ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کی کوئی خامی بیان نہ کرے، بلکہ جب بھی بیان کرے اس کی خوبی اور اس کی نیکی بیان کرے۔ لیکن آج جہاں بھی بیٹھتی ہیں تو شوہر کی خوبیاں ایک سمت، ایک طرف، ساری برائیاں جو ہیں یا جو نہیں بھی ہیں تو وہ برائیوں کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا، کہنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو شوہر کے حقوق سکھا کے جہنم سے بچائیں۔ کیوں؟ یہ بخاری کا فرمان، اگر ایک ہی حدیث یہ حضور کی یاد کر لیں ہم، بخاری کی جو ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا، سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں گئی ہیں اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے گئی ہوئی ہیں۔ تو پھر بھی ہمارے حالات سدھر سکتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچ سکتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض فرامین تھے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس کا شوہر اس کے گھر میں کسی کے آنے کو ناپسند کرتا ہے تو عورت پر یہ لازم ہے کہ اس بندے کو گھر میں نہ آنے دے، چاہے اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کا بھائی ہے، کوئی بھی ہے۔ یعنی اگرچہ بیوی کا بھائی بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کا شوہر کسی وجہ سے ناپسند کرتا ہے کہ میرے گھر میں نہ آئے یہ، عورت پر لازم ہے کہ اسے گھر نہ آنے دے، کیونکہ عورت پر بھائی کی اطاعت لازم نہیں، عورت پر والد کی، والدہ کی اطاعت بھی ضروری نہیں ہے شوہر کی اطاعت کے آگے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے مال کا بھی خیال رکھے، اس کی عزت کا بھی خیال رکھے، اس کے مال کا۔ آج کل کی عورتیں مال کا بھی خیال نہیں رکھتی۔ شوہر نے اگر دیا کہ گھر کا خرچہ دیا ہے نا، تو عورت اس میں سے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے والدین، ان کو پیچھے جا کر دے آئے، ناجائز ہے، شرعی طور پر اس کے مال میں خیانت ہے، یہ جہنم میں جانے والا کام کر رہی ہے۔ ہاں گھر میں مہمان کے طور پر آ گئے ہیں، بھائی ہیں یا والدہ ہے، والد ہیں، تو ان کو کھلانا پلانا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن گھر میں دینا جیسا کہ اکثر عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ ہاں اگر کچھ دینا ہے، مدد امداد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے تو شوہر کی اجازت کے ساتھ کریں۔ اگر شوہر اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی والدہ کے ساتھ، آپ اپنے والد کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ یا دیگر رشتہ داروں کے ساتھ آپ تعاون کریں تو پھر ٹھیک ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اگر اجازت نہیں دیتا شوہر، اگر عورت اپنی مرضی سے اس کی بغیر اجازت کے کر رہی ہے تو اس کے مال میں خیانت کر رہی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے مال میں بھی خیانت نہ کرتی ہو، ولا تخون فی مالی، اس کے مال میں خیانت نہ کرتی ہو۔ تو عورت وہ اگر مال میں خیانت نہیں کرتی، شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے اور شوہر کی ہر جگہ اس کی نیکیوں کا چرچا کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنتی عورت ہے، اور شہداء کے درمیان، اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، یعنی جنت میں شہداء کے درجے کے برابر تقریباً وہ پہنچ جائے گی عورت، جو عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے، اس کے مال کی، اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔
اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ کچھ عورتوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر جا کر سوال کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ